ایک زناکار نوجوان کا قصہ۔ ایک نوجوان تھا جو ایک رات میں کئی لڑکیوں سے گناہ کیا کرتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ روزانہ شام کو ہر گناہ کتاب میں لکھ لیا کرتا۔ آج کے دن اس نے کون سی غلطی کی ہے، آج کے دن اس نے کون سی خطا کی ہے، آج کے دن اس نے کتنی لڑکیوں کی عزت لوٹی ہے، آج کے دن اس نے کتنوں سے زنا کیا اور کتنے لوگوں کا حق مارا ہے۔ وہ جو 24 گھنٹوں کے گناہ ہوتے شام کو اپنی ڈائری میں لکھتا۔ ایک رات وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے کالے کرتوت اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جب اس گنہگار نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ نوجوان نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس لڑکی نے کہا کہ میرے بچے یتیم ہیں، میرے بچوں کا باپ کب کا فوت ہو چکا ہے، کسی کی بھینس مری تھی، اس حرام بھینس کا گوشت کتے بھی کھاتے رہے اور میری اولاد بھی کھاتی رہی۔ 3 دن تو ہم نے وہ حرام گوشت کھایا، اب وہ گوشت بھی کتے کھا گئے ہیں، بھینس بھی ختم ہو گئی اور میرے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں۔ خدارا تیرے دروازے پر آئی ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا، میرے یتیم بچے دن بھر کے بھوکے اور رو رہے ہیں۔ اس نوجوان نے جب اس کا حسن دیکھا تو فریضہ ہو بیٹھا اور کہا اندر آ جاؤ۔ جب یہ لڑکی گھر کے اندر آئی تو اس نوجوان نے پیچھے سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی۔ لڑکی سمجھ گئی کہ اس بدنیت کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ جب اس نوجوان نے کہا کہ اے لڑکی، میں تیری ہر ضرورت پوری کرنے کو تیار ہوں، تجھے کھانا، پیسے، راشن دینے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ یہ کہتی اس نوجوان نے لڑکی کو اپنی طرف کھینچا تو اس لڑکی کی ایک چیخ نکلی اور زور سے پکارا، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے۔ اے بلاؤں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے۔ اے میری عزت کے محافظ، میرے رب، میری عزت کو بچا۔ اس لڑکی نے کہا، اے نوجوان نادان، تو مجھے موت سے غافل نظر آ رہا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ سے بڑے طاقتور کو موت نے نیلام گھاٹی میں اتار دیا ہے؟ ان کو سوائے کفن کے کچھ بھی نصیب نہ ہوا، جو انہوں نے بڑے گھر آباد کیے تھے وہ خالی کے خالی رہ گئے۔ اے نادان، یہ حشر صرف انہی کا نہیں ہوا، وہ دن آنے والا ہے، تیرا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ اے شیطان کی چال میں پھنسنے والے نوجوان، اپنی آنکھیں کھول، قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس گنہگار نوجوان نے جب اس لڑکی کی فریاد سنی تو تڑپ اٹھا اور کہنے لگا، ہے لڑکی، ابھی تو نے گناہ کیا ہی نہیں تو اتنا ڈر رہی ہے؟ میں نے جو ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، مجھے تو تجھ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ بس یہ کہتے ہوئے اس کے دل میں رحم آیا، اس لڑکی پر ترس آیا اور اسے چھوڑ دیا، کھانے پینے کا سامان دیا اور رخصت کرتے ہوئے کہا، اپنے یتیم بچوں سے کہنا کہ میرے حق میں دعا کرے۔ آج سے میں پکی توبہ کر رہا ہوں، دعا کرنا اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ اس لڑکی نے جاتے ہوئے نوجوان کو 3 دعائیں دی اور کہا، اے نوجوان، اللہ تیرے تمام گناہوں کو مٹا دے، اللہ تیرے ساتھ صلح کر لے، اور جب تو مرے تو اللہ کو ہو کر مرے۔ یہ 3 دعائیں دیتے ہوئے لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو نوجوان دوبارہ گناہوں والی ڈائری کھول لی کہ ابھی جو میں نے گناہ کیے وہ بھی لکھ ڈالیں۔ جیسے ہی اس نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، تمام کے تمام گناہ مٹ چکے تھے۔ نوجوان نے تمام صفحے چھان مارے، ہر ایک صفحہ چھان مارا، پچھلے سارے کے سارے گناہ مٹ چکے تھے، سارے صفحے سفید نظر آ رہے تھے۔ غیب سے آواز آئی، اے نوجوان، اللہ نے اس عورت کے ہاتھوں تیرے ساتھ صلح کر لی ہے۔ ایک تو اللہ نے تجھے توبہ کرنے کی توفیق دی ہے، دوسری دعا، اللہ نے تیرے ساتھ صلح کی ہے، اور تیسری دعا، جب تو مرے گا نا، اللہ کا ہو کر مرے گا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں، جب یہ نوجوان مرا تو اللہ کا ولی بن کر مرا۔ ساری عمر نمازیں پڑھنے میں گزار دی، ساری عمر قرآن پڑھنے میں گزار دی، اور ساری زندگی اللہ کرنے میں گزار دی۔ اللہ کو اس طرح راضی کیا کہ جب مرا تو اللہ کا ولی بن کر مرا تھا۔ اللہ ہمیں بھی ان تینوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔